اچھا، اس کا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ ہے؟ تو میں تو ایک پارٹی میں جا رہی ہوں، پلیز تم لے جاؤ نا، اور جو بھی ڈاکٹر کہے نا اس کے مطابق ہی کرنا، اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا۔ پچھلی بار ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ویک ہے، تو اس لیے اسے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ بعد میں تو تم اسے چھوڑنے والے ہو، تو اس لیے یہ 8-9 مہینے صبر سے کام لینا۔ میں جانتی ہوں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، اور میرے علاوہ کسی سے اچھے سے بات نہیں کر سکتے، مگر میرے لیے۔ وہ میرے رخسار پر ہاتھ رکھ کر بولے جا رہی تھی، مگر میری سانسیں تو اسی بات پر اٹک رہی تھیں کہ وہ اب میرے پاس صرف 9 ماہ تک ہے، اس کے بعد میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ پھر نوشین کے جانے کے بعد میں اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا تو وہ بہت بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگ رہا؟ میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے رخسار کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولا، نہیں، بہت عجیب ہو رہا ہے دل۔ وہ منہ بنا کے بولی تو میں بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اس بارے میں کافی عرصے تک تحقیق کرتا رہا ہوں، تو لڑکیوں کو اس طرح سے ہوتا ہے۔ صبر سے کام لو، 9 مہینے کی بات ہے، پھر ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، کیا نوشین مجھے آپ کی زندگی میں رہنے دے گی؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ میرے کندھے کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، میں خود تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر کون ہے جو مجھے تم سے الگ کرے؟ میں نے اس کے کندھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تو وہ شرمگین مسکراہٹ سے میرے سینے سے لگ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں اس کا بہت دھیان رکھ رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے لیے بے اختیار ڈائمنڈ کی نوز پن لے کر آیا، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور میں اس کی خوشی دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، مگر کوئی تھا جو میری خوشیوں کو مجھ سے چھیننے والا تھا۔ اور پھر وہ اسی دن آن پہنچا۔ اسے لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ میں اس دن اتفاق سے نوشین کے ساتھ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اور مجھے میری ماں نے خوشخبری دی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑا تھا۔ پھر نوشین بھی جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر ہماری فلائٹ مس ہو گئی۔ اگلے دن جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہاسپٹل سے جا چکی تھی۔ میں نوشین کے ساتھ اس کے گھر پہنچا، اور مجھے وہ گھر بھی خالی ملا۔ میں تو جیسے پاگل ہونے لگا۔ نوشین تو مجھ سے زیادہ پاگل ہو چکی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سے میری تیسری شادی کرنے کے لیے مجھے فورس کرنے لگی، اور اس بار وہ کہتی تھی کہ وہ پوری طرح اس لڑکی کو قید میں رکھے گی، مگر میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ میں اس کو کیا بتاتا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ اپنی عائزہ کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہا ہوں، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ میں صرف بچے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ مہینے گزارے ہیں وہ اس کے 8 سال سے زیادہ میرے لیے قیمتی بن چکے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نوشین میرے رویے پر اب مجھ سے بات بات پہ الجھنے لگی تھی۔ پھر نوشین دھیرے دھیرے مجھ سے دور ہو گئی، مگر مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو اپنے غم میں ہی گھلا جا رہا تھا۔ میں نے اتنے خواب دیکھے تھے، مگر میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ میں اس سے بے اختیار محبت کر بیٹھا۔ پھر وہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ ماں، مجھے ایسا لگتا ہے میری سانسیں رک رک کے چل رہی ہیں۔ پلیز ماں، اس سے کہیے نہ میرے پاس لوٹ آئے، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں پچھلے 2 سال سے ایک اندیکھی آگ میں جھلس رہا ہوں۔ کم از کم جانے سے پہلے ایک بار وہ مجھے بتا تو دیتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں خدیجہ بیگم کی گود میں سر رکھے ہوئے روتے ہوئے بولتا جا رہا تھا، جبھی راحیل اندر داخل ہوا۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا کہ ایسا کیوں کر کے گئی ہیں؟ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا۔ دھوکہ دے رہے تھے نا آپ اسے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے پلان بنایا تھا نا آپ نے کہ اس کے ساتھ محبت کا ناٹک کریں گے۔ راحیل تلخ لہجے میں بولا تو میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں نے غصے سے کہا، سب سن چکا ہوں میں۔ جس دن خوشخبری ملی تھی آپ نوشین بھابی کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے تھے، سب سن لی تھی میں نے۔ پھر جس دن آپ ڈیلیوری سے ایک دن پہلے نوشین بھابی کے ساتھ باہر گئے تھے، میں نے ساری باتیں عائزہ بھابی کو بتا دی تھیں، جن کو سنتے ہی وہ تو پاگل ہی ہو گئی تھیں، اور وقت سے پہلے انہیں لیبر پین لگ گئی۔ میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا، انہوں نے وہاں بیٹی کو جنم دیا، اور پھر میں نے انہی کے کہنے پر انہیں ان کی فیملی سمیت اس شہر سے دور بھیج دیا۔
راہیل نفرت بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار چانٹا اس کے چہرے پہ دے مارا۔ اس نے ایک بار بھی اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے کہ نہیں۔ میں نے اس سے سچا پیار کیا تھا۔ نوشین تو خود ہی سے کچھ بھی بولے جا رہی تھی، مگر میں پوری رضامندی کے ساتھ عائزہ کی طرف بڑھا تھا اور میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، سوائے اس کالی رات کے جب میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو زندگی میں کبھی دکھ نہیں دوں گا، مگر نوشین کو دکھ نہ ہوا۔ میں نے اسی لیے اس دن اس کی بات کو جھٹلایا نہیں تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے وہ سب باتیں سن لی ہیں اور اس کو خود ہی سے بنا کے عائزہ کو بتا دیا ہے۔ میں راہیل کا گریبان پکڑے چیخ رہا تھا۔ بہت خوب، میں جو اتنے عرصے سے یہ سمجھتی تھی کہ تم اپنے بچے کے لیے تڑپ رہے ہو، مگر تم اس فاحشہ عورت، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ خبردار جو تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، بیوی ہے وہ میری۔ میں نوشین پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایم سوری، میں اس طرح کا رویہ تمہارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، مگر تم خود سوچو نا کہ تم کیا لفظ بول رہی ہو۔ بیوی ہے وہ میری، میں نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو وہ استہزائیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے بہت مان تھا تمہاری محبت پر، مجھے لگا کہ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہ سکتے، مگر میں غلط تھی۔ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارا ہاتھ تھاما، تمہاری دیوانگی کو دیکھتے ہوئے۔ ہر ایک میرے نصیب کو سراہتا تھا، مگر تم نے اتنی معمولی سی لڑکی کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، تم نے مجھے خود چھوڑا ہے۔ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہاری کٹی پارٹیز نہیں ختم ہوتی تھیں۔ محبت تو صرف میں نے نبھائی، تم نے تو کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ میری تکلیف پہ بھی تم مجھے یوں ہی چھوڑ کے اپنی پارٹیز اٹینڈ کیا کرتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا وہ میرے پاس سے نہیں ہلتی تھی۔ شکل و صورت سے تمہارے سامنے بہت معمولی تھی، مگر اس کے دل نے میرے دل کو جینا سکھا دیا۔ میں نے جانا کہ سچی محبت یہی ہوتی ہے۔ میں کھوئے کھوئے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے مجھ سے ایک بار بھی کیوں نہیں کہا کہ تمہیں میرا پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے؟ تم بھی ایک ٹپیکل مڈل کلاس لوگوں کی طرح سوچنے لگے، اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا اور اس عورت نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ غصے سے بولی، اسے محبت کا جال کہتے ہیں، جو کہ تم سے نہیں ہوا، اور وہ اس نے کر دیا۔ میں تو صرف تمہارے حسن کے جال میں پھنسا ہوا تھا، مگر اس نے مجھے محبت دے کر تمہارے جال سے آزاد کر دیا، کیونکہ حسن کا جال مکڑی کے جال کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ میں سپاٹ لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کی سزا دیکھنا تمہیں کیا دیتی ہوں۔ تمہاری اس جگہ پر چوٹ کروں گی کہ تم سب زندگی بھر بلبلاتے رہو گے۔ تمہیں اپنی بہن بہت عزیز ہے نا، میں اسی کو برباد کر دوں گی۔ اس کی بات پر میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میری بہن کے ساتھ تم نے ایسا ویسا کچھ کیا نا، تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میں نے اس کے جبڑے بھینچ کے کہا، تمہاری بہن کو تو میں برباد کر کے رہوں گی، تم جو مرضی کر لو۔ وہ اپنا چہرہ چھڑواتے ہوئے بولی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے پھر راہیل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں پہ ہے؟ کیا تمہیں ان کے بارے میں پتہ ہے کچھ؟ میں نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھیا، انہوں نے صرف مجھے اتنا کہا تھا کہ میں انہیں ریلوے اسٹیشن تک چھوڑاؤں، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اپنے لب چباتے ہوئے بولا، تم نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ ایک بار تحقیق تو کر لیتے یار کہ میری محبت سچی ہے کہ نہیں۔ تم نے ایک بار بھی میرے منہ سے نہیں سنا جو کچھ نوشین کہہ رہی تھی۔ میں تو گم سم سا کھڑا صرف یہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی بھی اسے خود سے الگ نہیں کروں گا۔ میں افسردہ لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور راہیل کا سر مزید شرم سے جھک رہا تھا۔ سوری بھیا، میری وجہ سے آپ نے اپنی محبت کو کھو دیا۔
لیکن میں بہت جذباتی ہو گیا تھا یہ سب کچھ سن کے، اور بہت غصہ تھا کہ آپ نے بھابھی کو دھوکہ دیا۔ اسی لیے میں نے پھر آپ کی بیٹی ہونے سے ایک دن پہلے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں اور انہیں وقت سے پہلے بیبی ہو گیا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھیں اور کسی بھی طرح وہاں سے جانا چاہتی تھیں کہ کہیں آپ ان سے ان کا بچہ چھین نہ لیں، اور مجھے بھی یہ ڈر تھا کیونکہ اگر ان سے ان کا بچہ چھین لیتے نا تو وہ شاید برداشت نہ کر پاتی یہ صدمہ۔ جس لڑکی کی جان اپنی بہنوں میں اس قدر بستی ہو تو اپنی بیٹی میں کتنی بستی ہوگی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا کہ کہیں یہ دھوکہ جب آپ کی طرف سے بچی ہونے کے بعد ملا تو کہیں وہ بکھر ہی نہ جائے اور آپ خود سے ان کا بچہ نہ چھین لیں، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ راحیل بے ربط انداز میں بولا، تم سب لوگ اپنے اپنے فیصلے اپنی مرضی سے لیتے ہو، اپنی ماں کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں تم لوگوں کو۔ میں ابھی زندہ تھی، تم لوگ مجھ سے تو شیئر کرتے، لیکن تم لوگوں نے اپنی منمانی کی۔ تم نے پہلے نوشین کی وجہ سے ایک کانٹریکٹ میرج کی، میں نے کہا کہ چلو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گی، ایسا ہو بھی گیا، مگر راحیل نے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ تم لوگ دعا کرو کہ میں مر جاؤں تاکہ تم لوگ سب کے سب اپنی زندگی میں یوں ہی فیصلے کرنے میں آزاد ہو جاؤ۔ خدیجہ بیگم تو پھٹ ہی پڑی، امی پلیز اس طرح کی بات مت کیجیے، میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اس سے بہت محبت کی ہے، پلیز میرے لیے دعا کریں کہ وہ مجھے مل جائے تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ خدیجہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ بولا، ان سب باتوں کو بھی چھوڑو، جو کچھ نوشین کہہ کے گئی ہے اس کے بارے میں سوچو، کہیں وہ واقعی ہماری اریکا کی زندگی کے ساتھ نہ کھیل دے، کیونکہ اس عورت کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ انتقام پر اتری تو سب کچھ برباد کر دے گی۔ پہلے اریکا کے بارے میں پتہ کرو، پھر ہماری بہو اور پوتی کو ڈھونڈو۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں ہاسٹل سے اریکا کو لے آؤں گا، میں اسے فون کر دیتا ہوں کہ وہ تیاری رکھے، میں نے کہا اور کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی میں گرنے کے سے انداز میں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ یہ بات مجھے رلا رہی تھی کہ اسے مجھ پہ اعتبار نہیں تھا اور وہ میری محبت کو دھوکہ سمجھتی رہی۔ پھر میں آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ وہاں سے واپس آ کر میں نے اریکا کے نمبر پر کال ملائی تو اریکا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گیا، میں نے اس کے ہاسٹل میں فون کیا تو وہاں کی وارڈن نے مجھے جو بتایا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پچھلے 3 دن سے ہاسٹل سے نکالی جا چکی ہے کیونکہ وہ ڈرگز لینا شروع کر چکی تھی، اور انہوں نے کہا کہ گھر میں فون کیا تھا اور کسی عورت نے اٹھایا تھا، مگر اس عورت نے یہ کہا کہ آپ لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اگر نہ سمجھے تو اسے واپس بھیج دیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے 2-3 مہینے پہلے بھی آپ کو کئی بار انفارم کیا تھا، اور ہر بار اس عورت نے کہا کہ میں آ کر اسے سمجھاؤں گی، اور پھر وہ آتی بھی تھی اور مل کے چلی جاتی تھی۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ رک جاتا تھا مگر پھر سے وہ لڑکی شروع ہو جاتی تھی۔ وارڈن کی بات سن کر میں سمجھ چکا تھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے، کیونکہ نوشین کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس عورت کی بے حسی پہ جیسے کھول اٹھا، یعنی وہ پہلے سے ہی اریکا کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ بربادی کے راستے پہ قدم رکھ چکی ہے، مگر اس نے ایک بار بھی گھر میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ اسے ان گھر والوں سے کبھی کوئی ہمدردی تھی ہی نہیں۔ میں افراتفری میں خدیجہ کو میٹنگ کا بتا کر راحیل کے ساتھ لاہور کے لیے نکل آیا۔ ہم دونوں بائی روڈ ہی اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے اور سیدھا ہاسٹل میں آئے۔ آپ لوگوں نے ایک بار بھی میرے آفس میں انفارم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، آپ کو گھر میں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کا خیال ہونا چاہیے آپ کو ڈائریکٹ مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں وارڈن پر چلانے لگا، دیکھیے ہم پہ چلانے کی بالکل ضرورت نہیں، ہمارے پاس جو نمبر تھا ہم نے اسی پر کال کی، آپ کی بہن نے ہمیں نمبر دیا تھا، اور ہمیں کیا معلوم کہ وہ عورت سے اریکا کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا نام کالج سے بھی 2 مہینے پہلے کٹ چکا ہے، وہ کالج جاتی ہی نہیں، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ڈرگز لیتی ہے اور یہیں پہ ہی رہتی ہے۔ وارڈن نے غصیلے انداز میں کہا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔
میں نے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہر چیز کو اٹھا کے زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، اور پھر راحیل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کیسے ڈھونڈوں یار اپنی گڑیا کو، کہاں ہوگی وہ؟ میں سڑک کنارے بیٹھا روتے ہوئے بولا۔ راحیل بھی زاروں قطار رو رہا تھا۔ یہ ہم سے کیا ہو گیا راحیل؟ میں اپنے غم میں اپنی گڑیا سے بے خبر ہو گیا۔ میں روتے ہوئے بولا، فرحان کی کال آ رہی ہے بھیا، کیا اسے بتا دوں؟ راحیل نے پوچھا۔ نہیں، اسے کچھ مت بتانا، اس نے اگر امی کو بتا دیا تو وہ ٹینشن سے بے حال ہو جائیں گی۔ پہلے ہمیں اریکہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میرا یہاں پولیس انسپکٹر دوست ہے، میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر اسے فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے فوراً مجھ سے میرا ایڈریس پوچھا اور میرے پاس پہنچ گیا۔ پھر ہم لوگ مختلف کالج سے پوچھتے، مختلف جگہوں پہ پھرتے رہے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ پھر ہمیں ایک جگہ کا پتہ چلا کہ وہاں پہ ڈرگز بیچی جاتی ہیں، اور انسپکٹر نے اس شخص کو اٹھوایا اور ٹارچر روم میں لے آیا۔ اس لڑکی کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے اپنے موبائل سے اریکہ کی تصویر نکالتے ہوئے کہا، تو اس شخص کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جی صاحب، جی جانتا ہوں، یہ لڑکی ہمیں منہ مانگی قیمت دے کر ڈرگز لیتی تھی۔ میں نے اسے جن ڈرگز پر لگایا تھا ان کے بنا یہ ایک پل نہیں رہ سکتی، لیکن پچھلے 3 دن سے یہ آئی ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مر گئی۔ اس شخص کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے اسے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کہاں ہے میری بہن، بتا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلا کے پوچھا۔ میں نہیں جانتا صاحب جی، میں نے آپ کو بتایا نا، 3-4 دن سے یہ آئی ہی نہیں، جبکہ ان ڈرگز کے نہ لینے سے یہ درد اور تکلیف سے بے حال ہو جائے گی۔ وہ شخص بولا۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور عورت تمہارے پاس آئی؟ انسپکٹر نے گھرا کے پوچھا۔ جی جی آئی تھی، ہو سکتا ہے اسی لڑکی نے بھیجی ہو۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی، لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا، بہت پریشان تھی، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر اس نے مجھے بہت مہنگی سی ناک سے نکال کے نتھ دی، اور مجھے اس ہیرے کی نتھ کو دیکھ کر لالچ آ گیا۔ وہ جلدی جلدی بولتا جا رہا تھا۔ دکھاؤ مجھے وہ نوز پن، میں چیخ کے بولا۔ اس نے جلدی سے اپنی پاکٹ میں سے نکال کے وہ میری طرف بڑھائی، تو میں اس نوز پن کو دیکھ کے چونک گیا۔ میرے منہ سے آہستہ سے نام نکلا تو راحیل نے چونک کے مجھے دیکھا۔ کیا ہوا بھیا؟ اس نے میرے پاس آ کے پوچھا۔ یہ عائزہ کی نوز پن ہے، میں کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھیا؟ اور بھابھی کے علاوہ دنیا میں کئی ہوں گی جن کے پاس ایسی نوز پن ہوگی۔ راحیل کی بات پر میں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ پھر ٹیکسی سٹینڈ اور نہ جانے کہاں کہاں سے ہم پتہ کرتے اس جگہ تک پہنچے۔ یہ ایک محلہ تھا جہاں کی گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ہم لوگ پیدل ہی اندر کی جانب جا رہے تھے، اور ہر گھر سے ہم پوچھ گچھ کرتے جا رہے تھے۔ درمیان میں جا کے پھر ایک گھر سے دروازہ کھلا تو ایک لڑکی وہاں سے نکلی اور ہمیں دیکھ کے چونک گئی۔ یہ عائزہ بھابھی کی بہن ہے، راحیل نے میرے کان میں کہا۔ میرے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسی چوکھٹ پر اللہ کے حضور جھک جاؤں۔ آئیے اندر، اس لڑکی نے نرم لہجے میں کہا، تو ہم لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ پھر ہم اس کی معیت میں چلتے ہوئے ایک کمرے میں آئے تو عائزہ اریکہ کو باہوں میں لیے اس کا سر سہلا رہی تھی، اور میری بہن اس کی باہوں میں بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ گڑیا، میں اسے پکارتا جلدی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ مجھے دیکھتے چیخیں مارتی خود کو چھپانے لگی۔ مجھے مارنا مت بھیا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ بے ربط انداز میں بولتی جا رہی تھی، اور میں اور راحیل اسے دیکھتے ہوئے رو پڑے۔ نہیں میرا بچہ، بھیا کچھ نہیں کہیں گے، میرے پاس آؤ، میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ میرے سینے سے لگ کر بلک بلک کے رو دی۔ بھیا، نوشی بھابھی بولتی ہیں مت بتانا ورنہ آپ مجھے مار دیں گے، وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی اور میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ انہیں بولو مجھے دے دو، وہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ عائزہ نے اپنے پرس میں سے نکال کر وہ پڑیا اسے دے دی تو وہ جھپٹ کر دور ہو کر اسے لینے لگی۔ میں کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ پھر میں اس کا سر سہلانے لگا تو وہ کچھ دیر میں سو چکی تھی۔
آئی ایم سوری، میرے پاس آپ لوگوں کے فون نمبر نہیں تھے۔ میں آج ہی اسلام آباد جانے والی تھی تاکہ آپ کو انفارم کر سکوں، عائزہ آہستگی سے بولی۔ میں یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جو 2 سال میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مما، پھر ایک میٹھی سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو ہم ایک ساتھ مڑے۔ ایک چھوٹی سی بچی قدم قدم چلتی عائزہ کے پاس آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آئی میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کو چومنے لگا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ سہم کے رونے لگی۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ عائزہ کی ٹانگوں سے جا کے لپٹ گئی۔ آئرہ، مانو کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، عائزہ نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا تو وہ آگے بڑھ کے اسے اٹھا کے باہر نکل گئی۔ راحیل بھی انسپکٹر کے ساتھ اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں ہم دونوں اریکا کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے۔ کیسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے نگاہیں ملائے بغیر میری بات کا جواب دیا۔ اریکا ڈرگز کے بغیر بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور اگر اسے ڈرگز نہ ملتی تو شاید وہ خود کو مار لیتی، اسی لیے میں نے ڈرگز لا دی۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی اور میں تو بس اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس بات کا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تو میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ پہ اعتبار نہیں تھا کیا؟ ایک بار بھی تم نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں سچا ہوں کہ نہیں؟ بنا کسی تحقیق مجھے چھوڑ کے چلی آئی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا تو وہ تلخ لہجے میں مسکرا دی۔ میں خوابوں کی دھند میں کھو گئی تھی، مگر راحیل کے بتانے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے خواب صرف سراب ہیں جو کبھی حقیقت نہیں بنیں گے۔ اسی لیے چپ چاپ چلی آئی اپنی بچی کو لے کر، کیونکہ میں اپنی بچی نوشین جیسی عورت کے حوالے کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ اسے برسوں میں نہیں جان پائے، میں نے چند مہینوں میں اس عورت کو جان لیا کہ وہ ایک خود غرض عورت ہے۔ اپنی بیٹی کو ایک ایسی عورت کے حوالے میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ چلی آئی۔ وہ کرب بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس کی جگہ تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن اس کے بعد میں نے اس سے بڑھ کر تمہیں چاہا ہے، اپنی جان نثار کرتا تھا تم پر، میرا پیار تمہیں سچا نہیں لگا؟ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ کا پیار کب تھا؟ فریب تھا جو نوشین کے ساتھ مل کے مجھے دے رہے تھے آپ کے بھائی نے مجھے بتایا تھا، کسی اور نے نہیں۔ وہ ناگواری سے سر جھٹک کے بولی تو میرے اندر جیسے آگ سی لگ گئی۔ مطلب دنیا کا کوئی بھی انسان اگر تمہیں کہے گا کہ میں غلط ہوں تو تم مان لو گی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیا سوچتا ہوں تمہارے بارے میں، کس قدر تکلیف میں رہ رہا ہوں میں ان 2 سالوں میں، اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ میں اس کے کندھے دبوچ کے دھاڑا۔ میں اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں تھی کیونکہ میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن آپ نے مجھے خوابوں کی دھند میں الجھا کے رکھ دیا اور میں ایسی الجھی کہ حقیقت اور خواب میں فرق ہی نہیں کر پائی۔ میں آپ کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ پائی جو کہ آپ کے بھائی نے دیکھ لیا، صرف اور صرف میرے ساتھ نرمی کرنے سے پیش آ رہے تھے من پیدا ہو۔ طلاق کے پیپرز بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ میرا بازو جھٹکتے ہوئے مجھ سے زیادہ تیز لہجے میں بولی تھی، یہ سچ نہیں ہے، میں نے سچ میں تم سے محبت کی تھی اور میرا پیار جھوٹا نہیں تھا۔ اور رہی بات طلاق کے پیپرز کی تو وہ نوشین نے تیار کیے ہیں تاکہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن میں طلاق دے دوں تمہیں، مگر میں نہیں یہ چاہتا تھا۔ لیکن میں نوشین سے نہیں کہہ سکتا تھا اس وقت، اگر میں ایسا کرتا تو وہ غصے میں نہ جانے کیا کرتی، شاید تمہیں بھی نقصان پہنچا دیتی۔ میں ڈر گیا تھا، میں بہت جلد نوشین سے یہ بات کہنے والا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہنے والا، مگر تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ مجھے آپ کی کسی بات پر اعتبار نہیں اور نہ ہی میں کروں گی۔ میں نے دنیا میں صرف ایک شخص کے حوالے اپنا آپ کیا اور وہ آپ تھے۔ میں نے آپ پر اعتبار کیا، مگر آپ میرے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آپ کی بہن جب اٹھے تو لے جائیے گا یہاں سے، اسے چلے جائیے گا۔ دوبارہ سے امید کرتی ہوں کہ میرے پاس نہیں آئیں گے آپ۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں نے اس پتھر دل کو دیکھا
پھر اپنی نم ہوتی آنکھوں کو مسلتا ہوا باہر نکلا تو راحیل دھواں دھواں چہرے سے کھڑا تھا۔ میں چلتا ہوا جا کے تختے پہ بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہ باہر آئی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، بھیا سچ کہہ رہے ہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ ان 2 سالوں میں بھیا آپ کے لیے بہت تڑپے ہیں۔ میں بھی یہ سب فیک ہی سمجھتا رہا، مگر یہی حقیقت ہے۔ اور بھیا نے نوشین بھابھی سے ویسے محبت کرنی بھی چھوڑ دی، اسی لیے بھابھی نے اریکا کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اریکا کس دلدل میں دھنس رہی ہے۔ راحیل اس کے پاس جا کے بولا تو اس نے بے یقینی سے مڑ کے اسے دیکھا، پھر میری طرف، تو میں نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ پھر ہم اریکا کو لے کر اسلام آباد نکلنے والے تھے، مگر اریکا عائزہ کے بغیر وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تم نے جہاں پر ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، ایک مزید کر دو، گھر تک چھوڑ کر چاہے واپس پلٹ آنا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر وہ تینوں بہنیں ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد کے لیے نکل آئیں۔ ان کی ماں پچھلے سال ہی وفات پا چکی تھی، تو اسی لیے وہ اپنی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 1-2 دن وہ اسلام آباد رہنے کے بعد یہاں پر دوبارہ واپس آنے والی تھیں۔ جب ہم لوگ ہمدانی ولا پہنچے تو اندر سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم لوگ بھاگتے ہوئے اندر پہنچے تو نوشین بری طرح سے خدیجہ بیگم پہ چلا رہی تھی اور وہ کانپ رہی تھیں۔ میں تڑپ کے اپنی ماں کی جانب بڑھا۔ نوشین مڑ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے عائزہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے نوشین سے کہا تو اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے ناتا توڑنا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ نہیں، میں تم سے اس لیے ناتا توڑا ہوں کیونکہ تم میرے گھر کے لیے ایک منحوس عورت ہو۔ تم نے میری بہن کے بارے میں ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ تم پچھلے 3-4 ماہ سے جانتی تھی کہ وہ کس حالت میں جی رہی ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اسے ہاسٹل سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک بار بھی تم نے نہیں سوچا کہ میری گڑیا کہاں جائے گی؟ میں چیخ اٹھا تھا اور خدیجہ بیگم فق چہرے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر جب میں نے ساری حقیقت خدیجہ بیگم کو بتائی تو وہ اریکا کو دیکھ کے رو پڑی۔ اریکا بھی ان کے سینے سے لگی بلک بلک کے رو رہی تھی اور پھر سے وہ اپنے لیے ڈرگز مانگ رہی تھی۔ میں نے تمہاری بہن کو ڈرگز پہ نہیں لگایا تھا، اور ہاں، میں نے یہ بات تمہاری بہن کے کہنے پر ہی چھپائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو پتہ چلے، کیونکہ تم اس بات کی وجہ سے اسے وہاں سے لے آتے، نوشین نے تیز لہجے میں کہا۔ اور تم سمجھتی ہو کہ یہ کر کے تم نے بہت بڑا احسان کیا؟ تم اسے پیسے پہ پیسے دیتی رہی کہ وہ مزید خود کو برباد کرتی رہے اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ ہم لوگ یہاں یہ سمجھتے رہے کہ ہماری بچی وہاں پہ پڑھنے گئی ہے، مگر وہ وہاں پہ ڈرگز کی لت لگا بیٹھی۔ اگر تم مجھے وقت پر پہلے بتا دیتی تو اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ بھی ہے، سڑک کنارے سے عائزہ اٹھا کے اپنے گھر لے کے گئی تھی۔ اس کا احسان ہے، ورنہ میری گڑیا کو نہ جانے کون سے درندے نوچ کھاتے۔ تم اس گھر کے لیے کبھی مخلص تھی ہی نہیں۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، میں بقائمی ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اسے 3 بار طلاق دی تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اگر میں کہتا کہ مجھے دنیا میں کسی سے نفرت ہے اور وہ نوشین ہے تو یہ غلط نہیں تھا۔